ملحدوں کے اعتراض کا جواب ان کی ہی زبان میں۔ کیوں ہجڑوں کے لیے احکامات نہیں اسلام میں؟ کیوں اس خالق نے اپنی ہی تخلیق کا ذکر نہیں کیا؟ قرآن میں ہر جگہ صرف مرد و عورت یعنی دو صنفوں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن ہو یا ہمارا اسلامی معاشرہ، ہمیشہ مرد و عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس تیسری صنف کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ کتاب جس نے 1400 سال پہلے ہمارے موجودہ دور کی پیشین گوئیاں کر دیں، آخر اس میں ایک تخلیق کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ کسی حد تک دلچسپ ہے، کیونکہ قرآن مجید کسی بھی پہلو یا مسئلے کو نہیں چھوڑتا جو معاشرے کے لیے اہم ہو۔ تو آئیے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ٹرانسجینڈرز کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے انسانوں سمیت ہر ذات کو جوڑے میں پیدا کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے زمین کو پیدا کرنے والی ہر چیز کو جوڑا بنایا، اور ان کی اپنی انسانی قسم کی اور ایسی دوسری چیزیں جن کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اس نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کر دیے اور تمہارے لیے جہاز اور مویشی بنائے جس پر تم سواری کرتے ہو۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مذکورہ بالا تمام آیات میں قرآن پاک انسانوں سمیت تمام مخلوقات کی بات کرتا ہے۔ کیا اس کے بعد قرآن تیسری صنف کو نظر انداز کرتا ہے جو نہ تو مرد ہیں اور نہ ہی عورتیں؟ ان کا تذکرہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تیسری صنف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تیسری صنف سمجھے جانے والے افراد دراصل کسی بیماری یا سنڈروم میں مبتلا ہیں، جو مرد کے جسمانی اور ذہنی رویے میں غیر معمولی کیفیت کا سبب بنتا ہے۔ اس بیماری کو کلائن فلٹر سنڈروم کہا جاتا ہے، اور اس سنڈروم میں مبتلا افراد کو ہرمیفروڈائٹس کہتے ہیں۔ ایک مکمل انسان کے ہر سیل میں 46 کروموسومز یعنی کروموسومز کے 23 جوڑے ہوتے ہیں۔ 22 جوڑے انسانی شخصیت کے کریکٹر سے متعلق ہوتے ہیں، مثلاً قد، ظاہری بناوٹ، رنگ، ذہانت وغیرہ، جبکہ ایک جوڑا انسان کی سیکس متعین کرتا ہے، جو فیمیل میں ڈبل ایکس اور میل میں ایکس وائی اور ٹرانسجینڈر انسان یعنی خواجہ سرا میں ایکس ایکس وائی ہوتا ہے۔ ٹرانسجینڈر بچے مکمل طور پر عام انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، انہی کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور زندگی جینے کی خواہشیں رکھتے ہیں، لیکن سیکس ہارمون دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ وائی کروموسومز کی وجہ سے ان میں میل کریکٹر آ جاتے ہیں، جیسے جسمانی ساخت، داڑھی اور آواز کا بھاری پن، اور ایکس ایکس کروموسوم یعنی ایک اضافی فیمیل ڈی این اے کی وجہ سے فیمیل ہارمون زیادہ بنتے ہیں۔ چنانچہ ان میں عورتوں کے کریکٹر آ جاتے ہیں، اور وہ مردانہ ساخت رکھنے کے باوجود عورتوں کی طرح سوچتے بنتے سنورتے ہیں۔ ان کا رہن سہن عورتوں جیسا ہو جاتا ہے، میک اپ سے لے کر کپڑے پہننے تک وہ عورت ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے انہیں ٹرانس وومن کہنا بظاہر درست لگتا ہے۔ ٹرانسجینڈر کروموسومل ڈس آرڈر کا شکار انسان ہیں، لہٰذا قرآن ان کے ساتھ تیسری صنف کی طرح سلوک ہی نہیں کرتا۔ مخنثین کی جسمانی کیفیت و مزاج کو دیکھتے ہوئے فقہاء کرام نے مخنثین کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم کو عربی اصطلاح میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کو خنثی غیر مشکل کا نام دیا جاتا ہے۔ خنثی غیر مشکل ایسے مخنثین کو کہتے ہیں جن میں مذکر یا مؤنث کی علامات اس طرح نمایاں طور پر موجود ہوں کہ انہیں مذکر یا مؤنث کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہو۔ مخنثین کی اس قسم کے احکام بہت آسان ہیں، کیونکہ ان کے اندر اگر مردانہ علامات ہیں، مثلاً داڑھی نکلی ہوئی ہے یا شجاعت و مردانگی کے جوہر رکھتے ہیں، تو انہیں مرد تصور کیا جائے گا، اور ان کے احکام وہی ہوں گے جو عام مردوں کے ہوتے ہیں۔ اور خواتین کی علامات موجود ہوں، اور اس لیے ان کو خواتین کے احکام میں ہی شامل کیا جائے گا، اور عمومی احکام وہی ہوں گے جو خواتین کے ہوتے ہیں۔ مخنثین کی دوسری قسم، جسے فقہی اصطلاح میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے، ایسے مخنثین کو کہا جاتا ہے جن میں مرد و عورت دونوں کی علامات پائی جاتی ہوں۔
یعنی عورت اور مرد دونوں کی شرمگاہ موجود ہوں یا دونوں میں سے کوئی نہ ہو، بلکہ پیشاب کے مقام پر صرف سوراخ ہو جس سے پیشاب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہو، ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انہیں کسی بھی ٹرانسجینڈر شخصیت سے نفرت نہیں تھی۔ نبی کے دور میں ٹرانسجینڈر کو گھریلو مدد کے طور پر ملازمت دی جاتی تھی اور معاشرے میں ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ ایک واقعے کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی ایک خاتون کے بارے میں خواجہ سرا کے بیان پر ناراضگی ظاہر کی تھی۔ سلمہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں نے بتایا کہ ان کے گھر میں خواجہ سرا غلام کی حیثیت سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار گھر میں تھے کہ خواجہ سرا نے سلمہ کے بھائی سے کہا، اگر اگلے دن اللہ طائف میں آپ کو فتح عطا کرتا ہے تو میں آپ کو غیلان کی بیٹی دکھاؤں گا، کیونکہ اس کے پیٹ کے اگلے حصے میں 4 ٹکڑے اور پشت پر 8 گنا ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ سنا اور فرمایا، ایسے لوگوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ سرا کی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خواتین کو جنسی طور پر جج کرتے ہیں اور خواتین کے جسمانی پہلوؤں پر نگاہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں ان کی موجودگی سے انکار کر دیا۔ بصورت دیگر وہ ان کو دوسرے انسانوں کی طرح عزت دیتے تھے اور معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج کے معاشرے میں انہیں ہر جگہ رسوا کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قدرت کے اس کھیل تماشے میں سب کچھ ہمارے جیسا، صرف ایک زائد کروموسوم کے حامل ان زنانہ مردوں یا عورتوں کا کیا قصور؟ وہ اپنی مرضی اور خواہش سے تو ایسے پیدا نہیں ہوتے نا۔ ان کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف ہونے والے جنسی فعل پر مقدمات قائم کرنے میں تعمل کیوں؟ اپنے خلاف ہونے والی زیادتیوں، جبری استحصال اور دیگر جرائم کے خلاف اگر وہ کوئی شکایت درج کرنا چاہیں تو اس پر پولیس اور ڈاکٹروں سے لے کر معاشرے کے معززین ان کی ہنسی کیوں اڑاتے ہیں؟ بیمار یا زخمی ہونے کی صورت میں اسپتالوں میں ان کے لیے زنانہ مردانہ وارڈ کے جھگڑے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اور تو اور مرنے پر بھی انہیں معاف نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ سب جو پیدائش سے موت تک ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ان کا دل بھی وہی چاہتا ہے۔ لیکن صد افسوس آج ہمارے معاشرے میں ان کی حیثیت بیکاری اور تفریح فراہم کرنے کی رہ گئی ہے۔ ماں باپ ایسے بچے کی پیدائش پر اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ خود ہی اس معصوم کو مارنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل نام نہاد لبرلز اور ہمارا یہ مہذب معاشرہ انہیں سکون سے بھیک مانگنے کا حق بھی نہیں دیتے اور انہیں جبری طور پر جنسی کاروبار میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ معاشرے کی یہ ٹھکرائی ہوئی مخلوق محض ہمارے لیے تفنن تباہ کا ذریعہ ہی بنتی ہے۔ جہالت ہماری رگوں میں خون کی طرح ایسے دوڑ رہی ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ خواجہ سرا کی بددعا سے ہر درجہ خوف میں آ جاتے ہیں۔ فکر مت کریں جناب، اگر ہمارے انتہا درجے کے گناہوں کی صورت میں وہ خدا ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا تو وہ ہرگز بھی ناانصاف نہیں ہے کہ 100-200 روپے کے پیچھے دی جانے والی بددعا کو قبول کر لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان کی بددعا سے ڈرنے کی بجائے ان کے ساتھ روا رکھے گئے بدترین معاشرتی سلوک اور ناانصافی سے ڈریے۔ آج بھی ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی خواجہ سرا جسمانی تشدد و بے عزتی کا نشانہ بنتا ہے، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم لوگ اس قدر اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں کہ نہ تو ان کی چیخیں ہمیں سنائی دیتی ہیں اور نہ ہی ان کے آنسو دکھتے ہیں۔ ایک کچلے ہوئے طبقے کے سروں پر کھڑے ہو کر ہم اپنے تہذیب یافتہ ہونے کا اعلان کرتا ہے، یہ معاشرہ انسانیت کے درجے پر فائز ہونے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ جو چیز قدرت نے فطرت میں فطرتاً رکھی ہے اسے ایسے ہی قبول کرنا سیکھے خدا را۔ کسی کے فیصلے کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ رب جانے اور اس کے فیصلے یا اس کے کام۔ یہ بیچارے تو آگے قسمت سے ہارے بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج کل حکومت پاکستان نے ایک نیا مشن شروع کیا ہے جس میں پنجاب بھر میں ٹرانسجینڈر سکول کھولے جائیں گے تاکہ وہ لوگ بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کو بھی معاشرے میں یکساں حقوق حاصل ہوں۔
آئیں ہم بھی اپنے معاشرے کو ان کے ساتھ مل کر خوبصورت بنائیں، خواجہ سراں کو بھی جینے کا حق دیں، بس تھوڑی سی زمین اور تھوڑا سا اعتماد جس پر ان کے قدم ٹک سکیں۔ ہم ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو اپنے پاؤں پر تو کھڑا ہونے دینا، انہیں جینے تو دیں۔ یہ تیسری جنس ہم سے مانگتی ہی کیا ہے؟ بس اپنے لیے عزت، امید، صحت، تعلیم اور اس سے بڑھ کر پیار بری مسکراہٹ۔ آئیے تو آج عزم کرتے ہیں کہ ہم انہیں بھی اپنی طرح ہی مساوی سلوک کریں اور ان کے ساتھ مساوی رویہ اپنائیں، تاکہ ان کو بھی جینے کا حق حاصل ہو۔